السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے سورہ النساء ہے، آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 84 تک۔ آئیے سورہ النساء سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ، یا دیکھیں وَإِذَا جَاء، یا خالف سے پہلے زبر ہے اور اس پر مد بھی ہے۔ یہ مد جو ہے مد متصل ہے، اس کی مقدار 4 حرکت کے برابر ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، یا دیکھیے امرم، را کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے میم آ رہا ہے، اور میم جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ امرم من الامن او الخوف اذاعوا بہ، یا دیکھیے آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ وقف کی صورت میں ہا جو ہے ساکن ہو جائے گا۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ او الخوف اذاعوا بہ ولو ردوه الى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، یا دیکھیں وَإِلَى، لام کے پر کھڑی حرکات ہے اور اس پہ چھوٹی سی مد بھی ہے، تو ہم اسے 3 یا 4 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یا دیکھیں یستم، یا نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے با آ رہا ہے، تو یہاں پر انقلاب ہوگا، یعنی تبدیلی ہوگی، تو ہم یہاں میم کا تلفظ کریں گے۔ ہم تا کو جو ہے میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ہم یہاں غنہ بھی کریں گے۔ کیسے؟ یستنبطونہ منہم، یہ دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ یستنبطونہ منہم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان، یا دیکھیں لاتبعتم الشیطان، تو کے پر کھڑی حرکات ہے، تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا فقاتل فی سبیل اللہ، یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے، تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ وحرض المؤمنین عسى اللہ، یا دیکھیں عسى اللہ، یہ اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے۔ عسى اللہ ان یکف، یا دیکھیں عسى اللہ ان، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے یا آ رہا ہے، اور یا جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، یا دیکھیں بأس الذین کفروا، یہاں پہ آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ پھر مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، یا دیکھیں واللہ، یا اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، اور آگے دیکھیں اشد بأسا، یہاں سین کے پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا، تو ہم اسے تھوڑا سا غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیسے؟ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا،
یہ دیکھیں وہ اشد تن، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے کاف آ رہا ہے، اور کاف جو ہے اخفا کا ورڈ ہے، تو ہم یہ اخفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. آپ نے اس سبق کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرنی ہے. آپ جتنی پریکٹس کریں گے آپ کے مخارج میں، آپ کے تلفظ میں اتنی ہی بہتری آئے گی. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.